السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وجد الرحمن ایڈوکیٹ۔ آج ہم قانون برے تنسیح نکاح و حلہ کو بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت اور قانون نے ناگزیر حالات میں مرد کو طلاق کا حق دیا ہے۔ اسی طرح عورت بھی شرعی یا قانونی طور پر قابل قبول کسی عذر کی بنیاد پر عدالت سے تنسیح نکاح کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے، جس کے لیے وہ اعلیٰ عدالت میں تنسیح نکاح کا دعویٰ دائر کرے گی۔ دی فیملی کورٹس 1964 کی دفعہ 5 کے تحت اعلیٰ عدالتوں فیملی کورٹس کو مذکورہ قانون کی شیڈول میں مندرجہ تنازعات کی سماعت کا اختیار حاصل ہے۔ تنسیح نکاح کا دعویٰ قانون تنسیح نکاح دی ریزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 کی دفعہ 2 میں مذکور حسب ذیل وجوہات میں سے کسی ایک یا زیادہ کی بنیاد پر دائر کیا جا سکتا ہے۔ ریزولوشن آف میرج جو ہے وہ ان گراؤنڈز پر دائر کیا جاتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر ریزولوشن آف میرج کا دعویٰ دائر نہیں کیا جا سکتا۔ فرسٹ جو گراؤنڈ ہے، اس کا شوہر 4 سال سے لاپتہ ہو، تاہم اس بنیاد پر حاصل کردہ ڈگری اس کی اجراء کے بعد 6 ماہ تک مؤثر نہیں ہوگی۔ یہ نوٹ کریں، 6 ماہ تک مؤثر نہیں ہوگی۔ جب ریزولوشن آف میرج کی ڈگری ہو جائے تو اس کی 6 مہینے تک اس کی اجراء جو ایگزیکیوشن ہے وہ مؤثر نہیں ہوگی، اور اس دوران اگر وہ خود یا اس کا مجاز نمائندہ حاضر عدالت ہو کر یہ اطمینان دلا دے کہ وہ اپنی ازدواجی زندگی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے تیار ہے تو عدالت مذکورہ ڈگری کو منسوخ کر دے گی۔ نمبر 2 جو ہے، شوہر نے 2 سال تک اس کو نفقت دینے سے صرف نظر کیا ہو یا فراہمی نفقت سے غفلت برتے ہوں۔ جب شوہر 2 سال تک بیوی کا خرچہ نہ دے رہا ہوں اور اس سے غفلت برتی جا رہی ہو تو وہ یہ گراؤنڈ لے سکتی ہے کہ وہ مجھے مینٹیننس نہیں دے رہی۔ نمبر 3، شوہر نے مسلم اعلیٰ قوانین مجریہ 1961 کے احکام کے برخلاف دوسری شادی رچائی ہو۔ اسی طرح اگر شوہر نے دوسری شادی کی ہو تو یہ اور اس میں اس کی پہلی بیوی کا کانسیڈ نہ ہو تو یہ پہلی بیوی جو ہے ریزولوشن آف میرج میں یہ گراؤنڈ بھی لے سکتی ہے کہ انہوں نے دوسری شادی کی ہے اور میری مرضی کے بغیر۔ نمبر 4، شوہر کو 7 سال یا اس سے زیادہ عرصے کے لیے سزائے قید ہو گئی ہو، تاہم اس بنیاد پر ڈگری اس وقت تک جاری نہیں کی جائے گی جب تک اس کو حتمی سزا نہ ہو گئی ہو، یعنی اپیل وغیرہ میں سزا برقرار رہی ہو۔ نمبر 5، شوہر شادی کے وقت سے مردنگی سے محروم چلا آ رہا ہوں، تاہم شوہر کی درخواست پر عدالت ڈگری کی اجراء سے پہلے اسے اس کی درخواست پر 1 سال کی مہلت دے گی، جس دوران اسے عدالت کو مطمئن کرنا ہوگا کہ وہ اپنا مرد نہیں رہا ہے۔ نمبر 6، شوہر 2 سال کے عرصے سے جنون یا جزم کا مریض ہو یا کسی متعدی مرض میں مبتلا ہو۔ نمبر 7، اس کی شادی اس کے باپ یا کسی دیگر سرپرست کی اماں پر 16 سال کی عمر کو پہنچنے سے قبل ہوئی ہو اور اس نے یہ شادی 18 سال کی عمر پہنچنے سے پہلے رد کر دی ہو، بشرطیکہ ان کے درمیان ازدواجی تعلق قائم نہ ہو۔ یہ اپنے ساتھ نوٹ کریں، میاں کے درمیان ازدواجی تعلق قائم نہ ہوا ہو۔ اس کے بعد جب ریزولوشن آف میرج ہو جاتی ہے تو حق مہر کی واپسی۔ اگر بیوی اپنی آزادانہ مرضی سے خلع لے گی، یہ خلع کے لیے ہے، اگر بیوی اپنی آزادانہ مرضی سے خلع لے گی تو شوہر کو حق مہر واپس کرے گی۔ خلع ایک طلاق شمار ہوگی، خلع جو ہے وہ ایک طلاق شمار ہوگی۔ اس پر اتھارٹیز بھی ہے، PLD 2011 لاہور 39۔ خلع ہمیشہ ایک طلاق شمار ہوگی، لہٰذا خلع کے بعد اگر میاں بیوی چاہے تو دوبارہ حلالہ کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات جو ہے حلالہ کی یک طرفہ ڈگری ہے۔ اگر حلالہ میں
سوری حلالہ نہیں، حلہ کی یک طرفہ ڈگری، اگر حلہ میں یک طرفہ ڈگری ہو جائے تو عورت کی طرف سے حلہ کی صورت میں ڈگری یک طرفہ لی گئی ہو تو شوہر اسے کینسل نہیں کروا سکے گا۔ جب حلہ میں یک طرفہ ڈگری ہو جائے عورت کے حق میں تو شوہر اس کو کینسل نہیں کروا سکتا۔ غیر مسلم بیوی، حلہ کا اطلاق صرف مسلمانوں پر لاگو ہوتا ہے، کوئی غیر مسلم عورت فیملی عدالت سے حلہ کی ڈگری نہیں لے سکتی۔ یہ اتھارٹی ہے PLD 2016 لاہور 271۔ حلہ اور بدل حلہ کا تعین، حلہ کے مطالبے کی صورت میں اگر شوہر بدل حلہ لے کر بیوی کو اپنی زوجیت سے آزاد کرنے پر آمادہ نہ ہو تو اس کے خلاف تنصیح نکاح بنائے حلہ کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ عدالت پہلے فریقین میں مصالحت کی کوشش کرے گی، مگر اگر مصالحت نہ ہو سکے تو مزید کسی کارروائی کے بغیر فوری طور پر تنصیح نکاح کی ڈگری صادر کرے گی۔ حلہ کی بنیاد پر تنصیح نکاح کی صورت میں عدالت عورت سے مہر واپس لے کر شوہر کو دلائے گی۔ حلہ اور بدل حلہ کے تعین کا فیصلہ عدالت حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتی ہے، اس لیے تنصیح نکاح بربنائے حلہ کے دعوے کے باوجود اگر عدالت اس نتیجے پر پہنچے کہ بیوی شوہر کے ظالمانہ رویے کی وجہ سے حلہ پر مجبور ہوئی ہے تو تنصیح نکاح کا فیصلہ حلہ کی بنیاد پر نہیں بلکہ شوہر کے ظالمانہ رویے کی بنیاد پر کرے گی، یعنی اگر قصور مرد کا پایا جائے تو عدالت بلا موضع تفریق کا فیصلہ کرے گی۔ یہ کچھ معلومات تھے قانون برائے تنصیح نکاح و حلہ کے بارے میں، یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ یہ ٹاپک جو ہے یہ صرف وکلاء کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ سارے لوگوں کے لیے، عام پبلک کے لیے بھی ضروری ہے کہ اسے پتہ ہو کہ تنصیح نکاح کون سے گراؤنڈ پر لی جاتی ہے اور حلہ کیا چیز ہے اور طلاق کیا چیز ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔